نے اسے معمور کر دیا کہ جب تک تیرا شوہر آ کر کے تیرے بیٹے کو لے کے نہیں جائے گا، بظاہر تو مری ضرور ہے، تیری روح نکالی گئی ہے، اللہ چاہتا ہے تو مردوں سے بھی زندوں کی حفاظت کروا لیتا۔ ایک ہم ہیں، ہمارا دل یوں گردہ ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہوگا معاملہ کہ نہیں ٹھیک ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں۔ رب کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندو رب کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ آج آپ جس آدمی کو دیکھیں گے الا ماشاءاللہ ہزاروں میں ایک دو بندے ایسے ملیں گے آپ کو جس کا یقین کامل طور پر اللہ کی ذات پر ہو۔ 99% لوگ آپ کو تزلزل کا شکار نظر آئیں گے، انہیں اعتماد کلی نہیں ہوتا ہے رب کی ذات پر، بھروسہ نہیں ہوتا ہے پروردگار پر، جبکہ رب فرماتا ہے کہ مومنوں کا بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے، مومنوں کا اعتماد رب پہ ہونا چاہیے، مومنوں کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ہم نے رب پر توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، رب پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جو ذرائع بناتے ہیں اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، مکان بنا لیا تو آپ بھروسہ کر رہے ہیں ہاں یار یہ RCC پلان کے حساب سے بلڈنگ بنی ہے، یہ 100 سال کی تو سیفٹی اس کی ہے ہی، 100 سال کی گارنٹی تو ہے ہی، لیکن تم شاید نہیں جانتے ہو رب کا حکم لفظ کن ہوتا ہے اور 1 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، فلک بوس عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں اور رہنے والے گھر میں اپنے مکان کو جو سوئے تھے مکان سمجھ کر کے اب وہ بیدار نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسی قبر میں دفن ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ بلڈنگیں ان کا تحفظ نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ حفاظت رب کرتا ہے، ضمانت رب دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے، رب نگہبان ہے، بلڈنگیں حفاظت نہیں کرتی ہیں، اسباب حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، ایک بندہ حج کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، احباب کے جلوہ میں حج کرنے جا رہا تھا، بصرہ اور بغداد ہوتے ہوئے، بغداد اور مکہ شریف کے بیچوں بیچ میں اس کی بھی بیوی ساتھ میں تھی، پہاڑ کے ایک دامن میں شام کے وقت پڑاؤ ڈالا، حاملہ عورت تھی، بیوی کو درد دے شروع ہوا اور وہیں پر اس بچے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا انتقال ہو گیا۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہونے سے پہلے پہلے سب لوگوں نے اور اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب سے مل کر کے قبر کھودا، قبر کھودنے کے بعد بیوی کو دفن کیا۔ اب اس نے سوچا یا اللہ بیوی ہوتی تو بچے کی حفاظت کرتی، اب یہ بھی مر گئی، ہمیں حج پہ جانا ہے، یہ 6-7 گھنٹے کا بچہ اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ دل نے فیصلہ کیا، شیطانی فطرت غالب آئی، دماغ پر بھوت سوار ہوا، اس نے ایک کھڈا کھودا، مٹی ہٹائی تھوڑی سی، اس نے دیکھا کہ پتھر میں ایک تھوڑا سا گڈھا جگہ پڑی ہوئی ہے، اس میں اپنے بچے کو لٹا دیا، اس نے جو 4-6 گھنٹے کا بچہ تھا، اور ایک بڑا سارا پتھر اس پہ لا کے رکھ دیا کہ 2-4 گھنٹے مر جائے گا چھٹی ملے گی، 2-4 گھنٹے مر جائے گا چھٹی ملے گی، کون اس کو لے جائے گا وہاں تک ڈھوئے گا، پریشانی کون جھیلے گا؟ اس نے کھڈے میں ڈال دیا، پتھر ڈھک دیا کہ کتا نہ کھائے، کوئی درندہ نہ کھائے، گھٹ گھٹ کر کے رو کر کے اندر ہی مر جائے گا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو۔ لیکن جس نے پیدا کیا تھا وہ دیکھ رہا تھا، جس نے پیدا کیا وہ دیکھ رہا تھا، ڈھک کر کے چلا گیا حج کرنے، 6 مہینے بعد واپس لوٹ رہا ہے، اسی سفر سے، اسی راستے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ پہاڑی آئی، احباب نے یاد دلایا، ارے یار یہی تمہاری بیوی کی بچہ پیدا ہوا تھا، تمہاری بیوی کی وہ رہی قبر، اور تم نے اپنے 6-7 گھنٹے کے زندہ بچے کو یہیں دفن کیا تھا، چلو دیکھتے ہیں یار چلتے چلتے اس کی کیا کنڈیشن ہے، سڑ گیا ہوگا، کوئی کیڑے مکوڑے کھا گئے ہوں گے۔ ڈھونڈتے 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 اس پتھر کے قریب پہنچے، پتھر کو ہٹایا سب نے مل کر کے،
تو دیکھا وہ بچہ انگلی چوس رہا ہے اپنی. 6 مہینے سے پتھر کے نیچے دبا ہوا بچہ اپنے انگوٹھے کو چوس کر کے زندہ تھا. وہ انگوٹھا چوسنے کا بھی محتاج نہیں تھا. زندگی تو رب دیتا ہے نا, موت رب دیتا ہے, زندگی رب دیتا ہے. وہ چاہے تو پہاڑ کے دامن میں اور پہاڑ کے اندر لوگوں کو زندہ رکھے بغیر کھائے پیے ہوئے, اور چاہے تو کھلا کے مار دے, چاہے تو بھوکے مار دے. اور ہم روز سنتے ہیں, ہندوستان کا اخبار روز چلاتا ہے, ایک سے ایک اخبار نکلتے ہیں, فلاں علاقے میں لوگ بھوکمری کا شکار ہو گئے, لوگوں نے بھوک کی بنیاد پر آتم ہتیا کر ڈالی. ہماری گورنمنٹ بہت ہی سترک ہو جاتی ہے, اور اتنے کسان مر گئے, اتنے غریب مر گئے, بھوک سے مر گئے. ہوش اس وقت آتا جب لوگ مر جاتے ہیں. جب تک بھوک کے لیے انسان نوالا مانگتا ہے, لقمہ مانگتا ہے, ہماری حکومت اندھی, گونگی, بہری بن کر کے خاموش تماشائی بنی رہتی ہے. اور جب لوگ مر جاتے ہیں بھوک سے تو لوگ ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے, اور یار اتنے مر گئے ہیں, چلو کم از کم ان کی کفن دفن کا تو انتظام کر دیتے ہیں. پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر کے وارثین کے آنسو پوجنے کے لیے, اور مگر بس کی طرح 2-4 قطرے آنسو, ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں, آپ کو ہم غم کا پیغام دینے آئے ہیں, صبر کیجئے, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. یہ حال دنیا کا ہے. لوگ مر جاتے ہیں تب ان کے بھوک کا اور ان کی غریبی کا احساس ہوتا ہے. لیکن جو حقیقی پالنے والا رب ہے, کہاں سے کہاں تک پالتا ہے. اور بندہ چاہے ماں کے پیٹ میں ہو, چاہے وہ زمین کے اندر ہو, چاہے وہ آسمان کے اوپر ہو, چاہے دریا کے اندر جائے, چاہے وہ پہاڑ کے اندر ہو, اللہ اپنے کرم سے سب کی پرورش فرماتا ہے. اور بغیر کسی معاوضے کے, اس لیے کہ پیدا اس نے کیا ہے, پرورش اسی کو کرنی ہے. اس نے اپنی شان بیان کی ہے, الحمدللہ رب العالمین. بندو تم تعریف اس کی کرو جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. اس بات کو ہم محسوس تو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد نہیں ٹھیک ہے یار, دنیا کا جھمیلا ہے, اس میں لگ جاتے ہیں, یار کیا کریں, حالات ہی ایسے ہیں, ماحول ہی ایسا ہے, دنیا کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ چلیں دنیا کے ساتھ, بالکل چلیں دنیا کے ساتھ. جیسے دنیا چلتی ہے 2 پیر سے, ویسے آپ بھی چلیں. جیسے دنیا ہاتھ سے کھاتی ویسے آپ بھی کھائیں. لیکن آپ کے کھانے میں اور دنیا کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے. آپ کے چلنے میں اور دنیا کے چلنے میں فرق ہونا چاہیے. آپ کے سونے جاگنے میں اور دنیا والوں کے سونے جاگنے میں فرق ہونا چاہیے. آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ خیر امت ہیں, آپ محبوب نبی کی محبوب امت ہیں, آپ قدرت کا انمول شہکار ہیں. رب نے آپ کو اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہے. آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے آپ کا پیدا کرنے والا خوش ہو جائے. اللہ تو کچھ نہیں چاہتا نا ہم سے اور آپ سے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ اچھا کام کرے تو میں خوش ہو جاؤں. صرف اتنا چاہتا ہے پروردگار, کہ اللہ خوش ہونا چاہتا ہے پروردگار اپنے بندوں سے. اور ہم ہیں کہ اپنے رب کو خوش کرنا نہیں چاہتے. بیوی خوش ہو جائے, ماں باپ خوش ہو جائیں, سسرال والے خوش ہو جائیں, رشتہ دار خوش ہو جائیں, باہر سے کما کے آ رہے ہیں تو سب کو تحفے تحائف دے کے سب کو خوش کر لیں. یہ نہیں کہ رب خوش ہو جائے. ایسی سوچ کے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے صدقے ہی میں رب نے ہم پہ کرم فرمایا ہے. ورنہ واللہ سر سے لے کے پیر تک جسم کا کوئی ایک بھی رونگٹا ایسا نہیں ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا نہ ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں دانہ ایک بھی نہ دیا جائے, پانی کا ایک قطرہ پینے کو نہ ملے. لیکن اللہ تیری شان بڑی بلند ہے, ایسی شان کا مالک ہے وہ, ایسی شان کا مالک ہے
اس شان کا اظہار جب بندے جا کر کے رب کے کعبہ کے گرد چکر لگا کے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کاش زندگی یہی تمام ہو جائے، واپس وطن جانے کا موقع نہ ملے۔ اس کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو دل چاہتا ہے کہ نظر گنبد خضرا سے نہ ہٹنے پائے، یہی دم نکل جائے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ 1-2 گھنٹے، 1-2 لمحہ، 1-2 مہینہ کا جو یہ مسلسل پریکٹیکل طور پر بندہ حج کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے تو اللہ اتنا کرم فرماتا ہے بندوں پہ، اتنا کرم فرماتا ہے، وہ کہتا ہے فرشتوں دیکھ رہے ہو میرے بندوں کو کیسے غبار آلود ہیں اور میری پاکیزگی بول رہے ہیں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بندے لبیک پکارنے والے ہیں میں نے سب کو بخشش کا پروانہ دے دیا ہے۔ کیسا رحیم و کریم پروردگار ہے۔ دنیا میں ایک غلطی ہو جائے، دوسری ہو جائے تو قانون کے خلاف ہم ملزم گردان دیے جاتے ہیں، ہمیں فیکٹری سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن ہم قدم قدم پہ جرم کرتے ہیں، مگر میرا مولا نہ اپنی زمین سے نکالتا ہے، نہ آسمان سے نکالتا ہے، نہ روٹی بند کرتا ہے، نہ پانی بند کرتا ہے، نہ وہ دم ہمارا نکالتا ہے۔ کوئی بات نہیں، شاید اب بندہ سمجھ جائے، شاید اب مان جائے، شاید اب مان جائے، اور یہ بندہ ہے کہ سوچتا ہو ارے اللہ نے چھوٹ دے دی ہم کو، کیا کرتا؟ اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، تو اس چھوٹ کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ آپ عہد کر لو، اس بات کا عزم مصمم کر لو کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے خلاف کام نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی میں سچے حسینی ہیں تو شہدائے کربلا کی محافل منعقد کرنا بہت عظیم الشان، بڑی پاکیزہ چیز، بڑی برکتوں کی چیز، سعادت کی بات ہے۔ کاش ان بیان کی جانے والی باتوں پر ہمارا سنی عمل پیرا ہو جائے تو ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی محنت ہم کر رہے ہیں یا کرنے کا ہم عزم رکھتے ہیں۔ اور ہمیں آپ کو ہی سنبھالنا ہے، آپ کو ہی سمجھانا ہے۔ انہیں ہم بھی نہیں سمجھا سکتے ہیں جب انہوں نے نبیوں کی نہیں مانی، ولیوں کی نہیں مانی، اپنے باپ کی نہیں مانتے۔ وہ باپ سنی تھا اور یہ ٹریک سے ہٹ گئے بیٹے، نہیں جی، وہ ہمارے ابا جو تھے نا وہ گمراہ تھے، وہ بت پرست تھے، وہ قبروں پہ جاتے تھے، وہ شرک کرتے تھے۔ اب ان سے پوچھو آپ کے نسل کا کیا حال ہوگا؟ اگر تمہارا باپ بت پرست تھا، شرک میں مبتلا تھا، قبروں پہ جانے کی بنیاد پر، تو تمہارا انجام کیا ہے؟ تمہیں کیا کہا جائے، اصلی یا نقلی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی کہ سنی اگر سنتوں کا پابند بن جائے، اصول شرعیہ پر عمل پیرا ہو جائے، شہدائے کربلا کے اسوہ کریمانہ پر مستقل طور پر کاربند ہو جائے تو ہمیں سنگھرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی ہی پراپرٹی کی حفاظت کر لے جائیں تو بہت بڑا کام ہے۔ سنیت ہماری امانت ہے، سنی ہمارا اثاثہ ہے، ہماری قومی ملکیت ہے، اور اسی اثاثے کو دنیا کا ہر باطل فرقہ لوٹ رہا ہے۔ اور جانتے ہو کس نام پہ لوٹتا ہے؟ نماز کے نام پہ، روزے کے نام پہ، چلے کے نام پہ، تسبیح کے نام پر۔ یہ سارے سنی اسی نام پہ لوٹے جا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا کام کریں کہ جس راستے سے چور آتا ہے اس راستے کو اس قدر پہرا بٹھا دیا جائے، اس راستے پر اس قدر زبردست پہرا بٹھا دیا جائے کہ اس چور کے آنے کے بعد جب وہ دیکھے کہ یار اس راستے پر، جس راستے سے ہم اس پہ حملہ آور ہوتے تھے اور چراتے تھے اسے، اس راستے پر اس نے عمل کا، عقیدے کے ساتھ عمل کا پہرا بٹھا دیا ہے، اب ہمارا یہاں داؤ